آج سرفراز بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس کی، ساتھ آپ بھی تھے، اور اس میں بلوچستان کے جو تمام ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. اور سب سے بڑی بات جو مجھے اس میں سمجھ آئی کہ اس میں بلکہ آپ اس پہ زیادہ روشنی ڈالیے گا کیونکہ آپ ایک ینگ سیاستدان ہیں، ایک شہید کے بیٹے ہیں، اور آپ کا پیچھے پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے. لیکن چونکہ کم عمر کے جو لوگ ہیں، جب نوجوان آگے آتے ہیں، پڑھ لکھ کر آتے ہیں، اور آپ کی تو بلکہ جو آپ کی ڈگری ہے وہ بھی کانفلکٹ ریزولوشن میں ہی ہے، اور آپ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. ابھی جو ریکنسیلیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اشد ضرورت تھی، اس پر کام ہوگا؟ بالکل جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کو اپنے شو میں بلانے کے لیے. دیکھیے جی، ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو. آئین پاکستان کے بعد، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، ایک دوسرا ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے جسے ہم نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے مکسڈ اپروچز ہیں، کائنیکٹ اپروچ بھی ہے اور نان کائنیکٹ اپروچ بھی ہے. کائنیکٹ اپروچ جو ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز وہ ہر وقت شہادتیں بھی دے رہے، اور آج الحمدللہ ہمارے محافظ بھی ہیں. دوسرے جو کنڈیشنز ہیں، کلازز ہیں، اس پہ میرے خیال سے گورنمنٹ از آلسو این ایکٹر، آڈینس، دا پاپولیشن، دا جنرل پبلک از آلسو این ایکٹر، پارلیمنٹیرینز اینڈ بیوروکریسی آر آلسو ایکٹرز. اس کا کلاز نمبر 10 کہتا ہے ریکنسیلیشن ان بلوچستان. تو 2 دن پہلے ایک کالعدم تنظیم کے کمانڈر نے، نور علی چاکرانی نے، اپنے 100 سے زائد ساتھیوں سمیت انہوں نے سرنڈر کی. وی ویلکم دیم، کیونکہ انہوں نے حلف بھی اٹھایا کہ وہ اس ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، وہ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں، میں نے اور ہمارے لوگوں نے بلوچستان میں بہت سارے ہم نے نقصان اٹھائے اسی جنگ، لا حاصل جنگ جو ہم کہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو قصہ ہے، کہانی ہے، جو سٹوری ہے، وہ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں وی شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ اگین، کہ جو گروہ ریاست کے خلاف اگر وہ بندوق اٹھاتی ہے تو ریاست اسے آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹے گا. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان از ابو آل اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ واپس نیشنل سائیکل میں آنا چاہتے ہیں، جو ہتھیار پھینک دیتے ہیں، جو ہتھیار پھینکتے ہیں. بالکل جی. تو دس واز آل کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو نیگوشیشن ہے ریکنسیلیشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جنرل صاحب، بڑی اچھی بات کی نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی نے، اور آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی بگٹی صاحب کی، جس میں یہ بھی ساتھ تشریف رکھتے تھے. جمال، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بلوچستان کی جنگ کی بات کریں، جیسے کہ جنرل صاحب نے پوائنٹ ریز کیا، یہ صرف عسکری نہیں ہے. اگر ہم بات کریں، معاشی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، سماجی بھی کہہ لیں، آپ اس کو نفسیاتی کہہ دوں تو بھی غلط نہیں ہوگا. تو اس کے تدارک کے لیے اب حکومت مزید کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلے جنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ آئی کہاں سے. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن میں جو ہمارے کیونکہ آپ اس علاقے کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ تو بلکہ آپ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ بہتر طریقے سے سمجھا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے آڈینس کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ اس جنگ کو ہم سمجھیں کہ جنگ کس چیز کا ہے. ایک طرف یہ انسرجنس کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب ہم سکولز بناتے ہیں، ٹاورز، نیٹ ورکس دیتے ہیں، ان کو ڈیمولش کرتے ہیں، ڈسٹروائے کرتے ہیں، روڈز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو جو نان اسٹرکچرل وائلنس ہے وہ سپلیمنٹ نہیں کرتا. وائلنس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ وائلنس، جو کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں کو دہشت گرد شہید کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، فورسز کو شہید کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ وائلنس ہے. اسٹرکچرل وائلنس پہ ہم نے بہت کم فوکس کی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم نے لوگوں کو شاید ان کی جو حقوق ہے، انیلینیبل رائٹس، ایجوکیشن ہوا، یوتھ امپاورمنٹ ہوئی، یوتھ انگیجمنٹ ہوئی، ہیلتھ ہوئی، انفراسٹرکچر ہوا، شاید اس پہ ہم نے زیادہ فوکس نہیں کی. اور کلچرل وائلنس کیا ہوتا ہے؟ کلچرل وائلنس اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ وائلنس اور اسٹرکچرل وائلنس دونوں کو آپ اس سے کا استعمال کر کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. آج کل BLA جیسے تنظیم، کالعدم تنظیم، اسی اسٹرکچرل وائلنس کو استعمال کر کے اپنے ڈائریکٹ وائلنس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کی کمزوریوں کو کیش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو پہلے سمجھا جاتا ہے اور پھر اس کو کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. تو بلوچستان حکومت نے کیا کی؟ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی ون. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ یہ جنگ صرف ہمارے
پاک افواج کی ہے. لیکن اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یہ کہ پاک افواج کی اکیلے کی جنگ نہیں ہے. اس میں حکومت بھی ایک ایکٹر ہے, اس میں آپ کی آڈینس بھی ایکٹر ہے, باقی مختلف ایون میڈیا از پارٹ آف اٹ. ہم نے کیا کرنا ہے, جو پہاڑوں کی طرف انہوں نے رخ کیا, ایکسٹریم پہ گئے ہیں, ان کو شاید ہم واپس نہ لا سکیں, لیکن جو ہمارا میجورٹی پاپولیشن ہے, خاص طور پر نوجوان, دے آر ان گرے اسٹرکچر, تو اسے ہمیں اسٹیٹ کی طرف کیسے لانا ہے, اسے انگیج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. جی, اس کے لیے ہم نے یوتھ پالیسی بنایا, بلوچستان کا پہلا یوتھ پالیسی. آئی ایم ویری آنرڈ ٹو بی drafting that youth policy with the help of UN, Bureau of Statistics. We interviewed many. لیکن اس میں یہ ہے کہ we want the youth to be on the same table where inputs ان کے لیے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, اور خاص طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں انگیج کریں, ایک نارملسی کی طرف ہم بڑھیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ ان ایکسٹریم ڈائریکشنز ہے اس کی طرف ڈیریل نہ ہو سکے. جمال, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, بلوچستان کے حوالے سے ذرا میں بات کرنا چاہوں گی دوبارہ کہ جس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں بلوچستان میں ہوتی ہیں, کے پی کے بلوچستان دونوں بہت زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں, اور وہاں کے لوگوں کی بے شمار قربانی ہیں. سیکورٹی فورسز کے لیے بڑے چیلنجز ہیں وہاں پہ. ہم آئے دن دیکھتے ہیں جی FCC چیک پوسٹوں پہ بھی حملے ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کتنے لوگوں نے قربانیاں دی اپنے جانوں کی. اب جس طرح جو دہشت گرد اسلحہ استعمال کر رہے ہیں, ویپنز جو امریکہ اپنی ایک ایسی جنگ میں چھوڑ کر گیا جو کہ ہاری ہوئی جنگ تھی, انہوں نے بعد میں خود بتایا کہ ہم نے اتنے سال ڈیکیڈز اور ہم نے ساتھ اپنا پیسے کا ضیاع کیا. اب تو ان کے عوام بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہاں لگتا رہا جنگوں میں. تو اب وہ جو ویپنز چھوڑ کے چلے گئے, ٹرمپ صاحب نے بارہا کہا جی ہم ویپنز واپس لیں گے, لیکن آج تک تو نہیں لے سکے. وہ ویپنز ہمارے ہاں جو بلوچستان میں KPK میں جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں اور اس میں استعمال ہو رہا ہے, ابھی بلوچستان میں جو بڑے حملے ہوئے پیچھے ماضی میں, اس میں بھی وہی ویپنز استعمال ہوئے. اب آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ان کا کیا حل نکالا جائے گا؟ ادارے نے تو بڑا اپنی پوزیشن مزید اسٹرانگ طریقے سے لے لی ہے, لیکن کچھ ہماری جو سیاسی پارٹیاں, پھر میں کیا نام لوں, جو آپریشن کے بھی خلاف ہیں, جی آپریشن تو کیا نہیں جانا چاہیے, بات چیت کی جانی چاہیے, کتنی بات کر سکتے دہشت گردوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے ہمیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ ایک پرسپیکٹو ہم نے بلڈ اپ کیا ہے بلوچستان کے بارے میں, کہ وہ جی بلوچستان میں فل سکیل آپریشن جاری ہے. بلوچستان میں فل سکیل آپریشن نہ ہی کبھی ہوا ہے, اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس حد تک بات پہنچے. انٹیلیجنس جتنا ہوتا ہے اتنا تو ضروری ہوتا ہے نا آپریشن. کچھ لوگ تو کہتے ہیں آپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے نا. نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات آپ کریں. ایگزیکٹلی. آگے والا کہتا ہے کہ مذاکرات بھی نہیں کہہ رہا, اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ملک کو توڑوں گا, کیک کی طرح کاٹوں گا, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں. تو دس کیسے کریں؟ ایگزیکٹلی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو گرے لائن ہے اسے ختم کریں. دہشت گرد کو دہشت گرد ہی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا, اور یہ جنگ ٹیررسٹ ہیں, انسرجنس کے موٹیوز ہوتے ہیں. سر مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جنرل صاحب, لیکن انسرجنس کے موٹیوز ہوتے ہیں, ٹیررسٹ کا کوئی موٹیو نہیں ہوتا. اس کا صرف ایک موٹیو ہوتا ہے کہ وہ امن کو سبوتاج کرے. اور ہم نے 12 کہا ہے, آپ نے ابھی اسلحوں کی بات کی, ہم نے 12 کہا ہے کہ ان کو ایکسٹرنل فنڈنگ ہوتی ہے. ان کے پاس 30-40 لاکھ کے انفراریڈ ٹیلیسکوپس کدھر سے آتے ہیں, ان کے پاس RPGs کہاں سے آتے ہیں, ان کے پاس گرینیڈ لانچرز کہاں سے آتے ہیں, ان کے پاس واکی ٹاکیز, ایک ان کے جو ایگزٹ پلانز ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں, انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے ان کو. تو یہ پاکستان اور ایک میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, مجھے یاد ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب کا انٹرویو کیا تھا, قومی دھارے میں وہ شامل ہوئے تھے جب, تو میں بڑی حیران ہوئی تھی سن کے کہ ان کو اتنا زیادہ جب اسپانسر کیا جاتا ہے, ان کو استعمال کیا جا رہا تھا ریاست کے خلاف, تو ان میں جو ان کی فیملیز ہوتی پیچھے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ بڑی سفر کر رہی ہوتی ہیں. بالکل جی, جو کل رات جو سرنڈر ہوئے ہیں 2 دن پہلے, جو فٹ سولجر سرنڈر ہوئے, اور یہ جو ان کو فنڈنگ ملتی ہے ان کے آقائیں لے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو وار بینیفیشریز ہیں وہ سویڈن میں استعمال کیا جا رہا تھا, ان کو پیسے بھی نہیں دیے جا رہے ہوتے, اور آج کا طریقے سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے ریاست کے خلاف. اور ابھی بلوچ سمجھ گیا کہ یہ لا حاصل جنگ ہے, پیسے بھی ان کا تک نہیں پہنچ رہے, ان کے آقاؤں کو جا رہے ہیں جو سویڈن میں اور سوئٹزرلینڈ میں برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. ان کو پینے کا پانی تک نہیں ہے, کھانے کا کھانا تک نہیں ہے, اور یہ لڑیں گے جی. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دس از ناٹ a sprint, it's a marathon, so we have to deal it like that. جنرل صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ, لاسٹ 30 سیکنڈز. جی دیکھیے, میں صرف یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان از اے سینسٹیو ایشو. بلوچستان کا ایک ہولسم اس کا اپروچ چاہیے, اور کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو پولیٹیکل پولرائزیشن فری ہونا چاہیے, اس کی سوشو اکنامک جو ڈیولپمنٹ اس کو ماڈل کے طور پہ تیار کرے, تاکہ یہ جو لوگ ہیں نا, بلوچستان کے لوگ ہیں, وہ محسوس کریں اسٹیٹ کو. آپ نے کہا نا اسٹیٹ ایک ماں کی طرح, وہ محسوس کریں. اینڈ آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ ول ہیو ٹو اون دس وار.
کر رہے ہیں, اٹ از اے ویری گڈ تھنگ. سنرجی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہوگا, اور جب یہ اچیو آپ نے تب بھی ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں جب پالیٹکس اس کو لیڈ کر کے اپنے آبجیکٹیوز تک پہنچائے گی.